نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الکہف، اس سورت کے بارے میں بخاری میں ایک روایت آتی ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ان کے عین اوپر بادل تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، سورۃ الکہف کو پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی، تو اس سورت کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ یہ ہے اس بارے میں صحیح روایت۔ کچھ روایات میں اسے جمعے کے روز کے ساتھ بھی مخصوص کیا گیا ہے۔ مخصوص ہونے کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان پھر اس کام کو کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس سورت کی جو خاص بات ہے اور جو اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح ترین قول ہے، وہ اس کی پہلی 10 آیتوں کے بارے میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ صحیح مسلم نے بھی روایت کیا اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ جس نے سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیتوں کو محفوظ رکھا، حافظہ، عام طور پر ہم اس کو صرف حفظ کرنے کے معنی میں، جو اردو میں حفظ کا معنی ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں، تو حافظہ صرف رٹنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ حافظہ کا معنی کیا ہے؟ اس کو محفوظ کر لیا، تو محفوظ صرف الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ معنی کے ساتھ بھی، یعنی ان کے معنی میں غور و فکر کیا اور ان معنی کا تکرار ہوتا رہا اور ان کی یاد دہانی رہی یا ان سے سبق حاصل کیا، تو وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا بات ہے جو ان پہلی 10 آیتوں میں کہی گئی ہے جس کی بنا پر ان 10 آیتوں کو یاد کرنے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس کے سبق کو دہرانے والے کو اتنی بڑی بشارت دی گئی، یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ زمین پر دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبردار کیا اور صحابہ کرام کو ایسی دعائیں سکھائیں جن میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے۔ اور پھر ان آیات کے بارے میں بھی یہ بتایا کہ جو ان کو یاد رکھے گا وہ بھی اس بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو کیا یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ زمین پر سب سے بڑی مصیبت سے محفوظ ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن آخر انہی آیات کو کیوں بتایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے، اچھا تم قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ لو تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگر ان 10 آیات پر ہم غور کریں تو ان میں ہمیں 2 خاص باتیں پتہ چلتی ہیں، ان کے اندر 2 خاص سبق ہیں۔ اگر یہ سبق ہم پلے باندھ لیں تو واقعی دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے،
تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ چند احادیث دجال کے بارے میں۔ خروج دجال۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا گفتگو کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم قیامت سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا، دھواں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج، 3 جگہ زمین کا دھسایا جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور سب سے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں اکٹھا کر دے گی۔ مسیح دجال تمام دجالوں اور کذابوں کا سردار ہوگا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 30 کذاب نکلیں گے۔ سب سے آخری دجال ہوگا جس کی بائیں آنکھ ممسوح العین یعنی کانی ہوگی۔ یعنی اور بھی بہت سے لوگ جھوٹ کے دعوے دار ہوں گے، لیکن ان سب میں بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ اور یہ جو بات کی گئی کہ ممسوح العین ہوگا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہی ہوگا وہ۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ پیدائش آدم سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ پھر یہ کہ دجال بہت غصے کے ساتھ نکلے گا جب لوگوں کے سامنے آئے گا۔ ابن عمر ابن سیاد سے مدینے کے کسی راستے میں ملے تو اسے کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے کہ وہ غضبناک ہو کر پھول گیا، حتیٰ کہ پوری گلی کو پھول کر بھر دیا، یعنی ہر طرف غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا اس نے۔ تو وہ حضرت حفصہ کے پاس گئے۔ کون تھی وہ؟ ان کی بہن۔ حضرت حفصہ کو ان کے آنے سے پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ کیا ہوا ہے، کہ ایک بات ابن عمر نے جو کہی ہے اس سے ریاکشن کیا ہوا ہے ابن سیاد کا۔ وہ کہنے لگی، اللہ تم پہ رحم کرے، تمہیں ابن سیاد سے کیا غرض، تم نے یہ کیوں کیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کسی غصے کی وجہ سے نکلے گا، یعنی دجال، اور شاید یہ ابن سیاد ہی دجال ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے خبردار کیا تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کبھی آئے گا تو آئے گا۔ آپ کے جانے کے بعد وہ اس بات سے ڈرتے تھے، معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہی نہ آ جائے، یعنی اتنا زیادہ اس کے بارے میں فکر مند تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ صرف کہنا مقصود یہ ہے کہ جو بھی احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان سے کیا ہم ایسی کچھ تعویلات کر سکتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہوگا اور ٹیلی ویژن ہوگا یا کوئی اور مشین ہوگی؟ مشین تو بحث چیز ہے، اس میں کوئی غصہ کہاں اور اس کا نکلنا کہاں۔ ٹیلی ویژن کو تو آپ لا کے جہاں چاہے رکھ دیں۔ تو ان احادیث کو سن کر جو پکچر آپ کے ذہن میں بنے گی وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو مختلف تعویلوں سے اس فتنے کی جو شدت ہے اس کو کم کر دیا گیا، اس کا تدارک بھی بہت ضروری ہے۔ اور کبھی بھی دین کی وضاحت کرتے ہوئے خود ساختہ اپنی عقل پر مبنی اور صرف وہم و گمان یا خیال پر مبنی وضاحتیں جو ہیں درست نہیں۔ اگر نہ بھی سمجھ آئے تو جیسی بات ہے ویسے ہی پہنچا دینی چاہیے۔ اگر صحابہ کرام اصل بات پہنچانے کی بجائے اپنی من پسند تفسیریں پہنچاتے تو آج ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی ہماری سمجھ میں نہ آتی، کیونکہ اللہ کی بات تو سچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بذریعہ وحی آیا اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں۔ بعض چیزیں ہمیں آج سمجھ آتی ہیں، بعض کل کے لوگوں کو آئیں گی، تو جو بات جتنی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، جو نہیں آتی چونکہ یہ آخری زمانے کے بارے میں ہے، معلوم نہیں ابھی کتنا اور وقت ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بلا وجہ تعویلات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا یعنی خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گوں تھے یعنی گندمی رنگ والے تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے، اسٹریٹ ہیئر، گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ ان پر میری نظر پڑی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ رنگت تھا، بال اس کے گھنگریالے تھے، ایک آنکھ سے کانا تھا،
گویا اس کی آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی تھی، انگور کے دانے کی طرح، یعنی رنگ بھی تقریباً وہی، اور اس سے نظر نہیں اس کو آتا صحیح۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کی صورت عبد العزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ یہ بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا جو عہد جاہلیت میں ہی فوت ہو گیا تھا، یعنی اس دور میں موجود نہیں تھا، لیکن آپ نے اس سے تشبیہ دی اس کو۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت انس سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے، خبردار وہ کانا ہے حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں، اس دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، کافرے۔ ایک روایت میں آتا ہے، میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو دوسرے انبیاء نے نہیں بتائی، کہ وہ دجال کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں، کیونکہ وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا نا، اس وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب کانا نہیں، جبکہ وہ کانا ہوگا تو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا، رب تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کانا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، بس آپ نے ہجے کر کے بتایا، کافرے، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، یعنی ایسا نشان ہوگا اس کی پیشانی پر کہ جس سے کافرے واضح طور پر نظر بھی آئے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، تو اپنے ایمان کی وجہ سے اس تحریر کو پہچان لے گا۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے ابن عمر سے، آپ نے فرمایا، دجال کی دائیں آنکھ کانی اور انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا رنگ انتہائی سفید، جسم بہت بڑا، آنکھ چمکدار ستارے کی طرح کھڑی، اور سر کے بال درخت کی ہری شاخوں کی مانند ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، دجال کی آنکھ شیشے کی طرح سبزی مائل ہے، یعنی گرینش آئی ہوگی اور چمکدار بھی ہوگی۔ اسی طرح بالوں کے شیڈ کا بھی ایسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ سر کے بال درخت کی ہری شاخوں کی مانند، یا تو چمکدار، ہری شاخیں عام طور پہ لش گرین جو ہوتی ہیں اس میں چمک ہوتی ہے، یا پھر رنگ ہی ان کا ہرا ہوگا۔ اس حدیث کی بھی اسناد صحیح ہے اور مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا اور انتہائی سفید اور چمکدار رنگ کا ہوگا، اس کا سر افا سانپ جیسا، یعنی سانپ جیسا ہوگا، وہ لوگوں میں عبد العزیٰ بن قطن کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہوگا۔ حضرت سفینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، سامان بردار تھے، وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ گوشت کے ٹکڑے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، عیب دار ہوگی، جبکہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر تحریر ہوگا۔